وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ کے اندر 3 قومیں بن گئی۔ ایک تو مسلمان جو تھوڑے سے تھے آٹے میں نمک کے برابر، دوسرے مشرکین تھے جن کی بڑی تعداد تھی، تیسرے نمبر پر یہود تھے جن کے 3 قبائل وہاں آباد تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے سیاسی معاہدہ کر لیا تھا ہجرت کے فوری بعد۔ صورتحال یہ تھی کہ مشرکین میں سے عبداللہ بن ابی اس کو مدینہ طیبہ کا سردار بنایا جا رہا تھا، بلکہ بنایا جا چکا تھا، تاج پوشی کی رسم باقی تھی جس کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو رنگ میں بھنگ پڑ گئی، اور جب بدر ہوا، بدر کی جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو اس سے پہلے تو مشرکین مسلمانوں کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے، یہ تھوڑے سے ہیں بس ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب بدر کا میدان مسلمانوں نے مار لیا تو اب عبداللہ بن ابی نے کہا اپنی ٹیم سے، اپنے گروہ سے کہ بھئی یہ تو اسلام تو بڑھ رہا ہے، یہ تو پھیل رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم تو اس کو ایزی لے رہے تھے، ہم تو اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، لیکن یہ تو معمولی بات نہیں ہے۔ تو اب اس گروپ نے یہ پروگرام بنایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے اور ہم نقصان سے بچ رہے ہیں۔ خاص طور پر جب بدر سے واپسی پر آپ علیہ السلام نے بنو قینقاع کو مدینہ سے شہر بدر کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ زیادہ متنبع ہو گئے۔ تو انہوں نے اب ایک نئی پالیسی بنائی کہ جی ان کے ساتھ مل کر چلو اور اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو۔ تو اس شکل میں پھر یہ منافقین کا گروہ وجود کے اندر آیا تھا، اور ان منافقین کے اندر 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو پکا ٹھکا منافق تھا، ایک دفعہ مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے اور دل سے بھی چیزوں کو ماننا ہے، لیکن پھر دنیاوی اغراض، نفسانی خواہشات، اصل میں احکامات نازل ہو رہے تھے نا، اب ان احکامات کو پورا کرنا تو ایمان ہی انسان کو اٹھاتا ہے۔ تو اور ان کی جو بنیاد تھی ایمان لانے کی، وہ اپنا تحفظ اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھانا، وہی دنیاوی اغراض ہو گئی۔ جب یہ مقصد تھا، مقصد اللہ کو راضی کرنا، حق کو ڈھونڈنا، حق تک پہنچنا، یہ جب مقصد ہی نہیں تھا تو پھر ایک دفعہ تو ایمان لائے لیکن پھر پیچھے ہٹ کے ظاہری طور پر تو مسلمان رہے لیکن دل میں پکے ٹھکے کافر اور منافق بن گئے۔ ایک یہ طبقہ تھا۔ دوسرا طبقہ منافقین کا وہ ایسا تھا کہ کبھی تو کوئی وعید سنی، اسلام کی کوئی فضیلت سنی یا کوئی معجزہ دیکھا تو نیت کر لی کہ جی میں تو پکا سچا مومن ہوں، ٹھیک ہو گئے۔ اور پھر کوئی حکم سامنے آیا کہ جی اب اس پر عمل کیسے کریں گے، یہ تو مشکل ہے اور اس میں تو ہماری دنیاوی غرض پوری نہیں ہوگی، یا ہمارے وہ دوست وہ جو کافر ہیں پکے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، تو پھر وہ بہک جاتے اور پھر نفاق کی طرف چلے جاتے۔ ان کی یہ حالت تھی، مذبذب تھے، بین چل رہے تھے۔ تو دونوں گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے تذکرہ کیا۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ پہلے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مثلہم، ان کی مثال،
کمثل الذی، اس شخص کی مثال ہے استوقد، جس نے روشن کیا نارا، آگ کو، جنگل میں تھا، بیابانے میں تھا، اندھیرے میں تھا، اس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، اب یہ اندھیریاں تو ہو گئی کفر کی، اور آگ کیا ہوگی؟ ایمان لانا. فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب آگ نے روشن کر دیا اس کے ماحول کو. اب یہ جو ماحول ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، یہ دیکھیں قرآن میں آ رہا ہے ماحول، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا ارد گرد. ماحول یعنی ارد گرد. تو جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، یعنی ایمان کی روشنی آ گئی، تو پھر دنیاوی اور نفسانی اغراض غالب آئی، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی کو لے گئے. ایسے جیسے آگ تو جلی تھی زبردست اور روشنی ہو گئی اور اس سے گرمائش بھی حاصل ہونے لگی، لیکن اچانک سے آگ بجھ جائے اور پھر جلے بھی نہ. تو بالکل ایسا ہوا کہ ایمان کی روشنی ملی لیکن نفسانی اغراض غالب آئی اور وہ بیزار ہوئے، پیچھے ہٹے ایمان سے. اللہ نے اس ایمان کی روشنی کو بجھا دیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. لَا يُبْصِرُونَ، اب ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. سُمٌّ، بہرے، بُكْمٌ، گونگے، عُمْيٌ، اندھے، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب یہ دوبارہ لوٹ کر ایمان کی طرف نہیں آئیں گے. اب وہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی بندہ بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا بھی ہو. اب اس کو کوئی سنائے تو کیسے سنائے؟ دیکھتا تو ہو بندہ، اشارے سے سمجھا دے. وہ نہ دیکھتا ہے کہ اشارہ سمجھے، نہ سنتا ہے کہ آواز سے کچھ سمجھے. وہ تو بالکل زندہ لاش ہو گئی. یہ ہو گیا ان منافقین کا حال کہ یہ زندہ لاشیں ہیں. ان کو جتنا بھی قرآن پڑھ کے سناؤ، جتنا بھی آخرت سے ڈراؤ، ان کو سمجھ میں بات آنے والی یہ ہے جن کے دلوں پر مہر ہے، یا جن کے دل کالے سیاہ ہو چکے ہیں. خیر کی رغبت ہی ان سے ختم ہو چکی. یہ پہلا طبقہ. اب آگے دوسرا طبقے کا بیان ہے. او کصیب من السماء، یا پھر ایک تیز بارش، من السماء، جو آسمان سے برس رہی ہے، وہی اسلام، ایمان. یہ ایک تیز بارش ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق. اب آپ یہ سمجھیں کہ اس بارش کے اندر اندھیرے بھی ہیں، ورعد اور کڑک بھی ہے، وبرق اور چمک بھی ہے. بادلوں کی جو گرج ہے، کڑک ہے، وہ ہو گئی رعد، اور جو چمک ہے اس کو برق کہا گیا. اب دوسرا اس شخص کی مثال کہ وہ اس بارش میں چل رہا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ جعلون اصابعہم فی آذانہم. اچھا، اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تشبیہات کیسے دی گئی. ظلمات تو وہی کفر اور شرک مراد ہے. اس سے رعد یعنی کہ کڑک، اس سے مراد ہے جو وعیدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یہ عذاب ہوگا، یہ رعد ہو گیا. اور برق وہی روشنیاں، ایمان کی روشنی، اسلام کی روشنی. تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ جعلون اصابعہم فی آذانہم من السماع حذر الموت. اب وہ جو لوگ ہیں جو اس بارش کے اندر، ویرانے کے اندر سفر کر رہے ہیں، تو وہ اپنی انگلیاں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، یہ جعلون پھونس لیتے ہیں، من السماع، ان کڑکوں سے. یہ جو کڑکے کی آواز آتی ہے اور بادل جب تیز گرجتے ہیں، ان سے ڈر کر، حذر الموت، موت سے ڈرتے کہ ہم مر نہ جائیں. تو یہ ان منافقین کی مثال ہے کہ جب ان کو کوئی وعید سنائی جائے، جب کسی سزا کا بتایا جائے، تو وہ ان کو اگنور کر دیتے یا اس کو سننا گوارا نہیں کرتے. یہ اراد اور سمائق سے ایک ہی چیز مراد ہے نا، کڑک مراد، کڑک، تیز آواز. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ہر اعتبار سے. یعنی نہ اللہ کی پکڑ سے باہر ہے، نہ قدرت سے باہر ہے، نہ اللہ کی نظر اور
سمع سے باہر ہے، یعنی اللہ سن بھی رہے ہیں ان کو، اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ کا ہر طرح ان کے اوپر قبضہ ہے، اللہ کی پکڑ سے یہ باہر نہیں نکل سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان قریب وہ جو چمک ہے وہ ان کی روشنی کو لے جائے گی۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ جو چمک جو ہے جو بارش کی وجہ سے جو بادلوں کی چمک ہے وہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم کر دے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی وہ ان کے اوپر روشنی کرتی ہے مشوا فیہ تو اس کی روشنی میں تھوڑا سا چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر اندھیرا کر دیتی ہے تو رک جاتے ہیں۔ جیسی بجلی چمکی تو تھوڑا سا چلے اور پھر ختم ہوگی پھر رک گئے۔ یہ مثال ہے ان منافقین کی۔ کبھی تو دل میں خیال آیا کہ یار لگتا تو حق ہے، دیکھو اس کی یہ معجزات بھی سامنے آ رہے ہیں، یہ فضائل بھی سامنے آ رہے ہیں، ہمیں تو ایمان لانا چاہیے، پکے مومن بننا چاہیے۔ کبھی تو خیال آتا ہے دل میں، اور کبھی پھر جب احکامات دیکھتے ہیں اچھا ان کو ماننا پڑے گا، ان پر بھی عمل کرنا پڑے گا، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہ لیں تو ان کی سماعت بھی ختم کر دیں، ان کی بصارت یعنی دیکھنے کی قوت بھی ختم کر دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ دو طبقوں کا یہاں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، پکا سچا ہمیں مومن بنائے۔